كل نفس ذائقة الموت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. محترم ناظرین کرام، پروگرام جنازے کے احکام و مسائل میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست کا موضوع ہے تعزیت. اس سے پہلے ہم اور آپ نشستوں میں سنتے ہوئے آ رہے ہیں، آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی آدمی مصیبت میں ہو تو ہمیں اور آپ کو اس کو تلقین یہ کرنا ہے کہ صدمہ جب ہو تو پہلے مرحلے ہی میں صبر کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تلقین کرتے، یہ بھی ایک تعزیت ہے. لوگوں کو سمجھانا، بتانا کہ جی جن کو جانا تھا وہ دنیا سے چلے گئے، آپ صبر کیجئے، تو یہ بھی ایک تعزیت ہے. حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1283، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا، وہ قبر کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ وصبری، تو اللہ سے ڈر جا اور صبر کر. تو اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، تو اس نے کیا کہا، الیک انی فانک لم تصب بمصیبتی ولم تعرفہ، ہاں جائیے آپ اپنا کام کیجئے، مجھ کو جو مصیبت پہنچی آپ کو کیا معلوم، آپ تو نہیں جانتے. بعد میں جب اس عورت کو کہا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آئی اور کوئی دربان نہیں تھا. پھر اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اور کہا، لم عارف کا، میں نے آپ کو پہچانا ہی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو صدمے کے پہلے مرحلے ہی میں ہے. یعنی جیسے ہی صدمے کی خبر سنے، مصیبت ہو، اسٹارٹنگ ہی میں صبر کرنا ہے. تو یہ تعزیت کی ایک شکل یہ بھی ہے. اور ہمیں اور آپ کو دعا بھی بتانا چاہیے کہ ہم اور آپ جائیں، کہیں، دعا بتائیں. اور وہ دعا کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. صحیح مسلم کتاب الجنائز کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 918. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور یہی کہا کہنے کے لیے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اور اس کے بعد آگے جو بات یہ بتلائی کہ جو بھی مصیبت ہے، اے اللہ مصیبت میں تو بدلہ دے اور بہترین اس کا بدل عطا فرما. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس دعا کو میں نے پڑھا، اس دعا کی برکت سے ابو سلمہ سے بہترین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مجھے شوہر ملے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو آدمی صبر کرے، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اس لیے صبر کریں گے تبھی فائدہ ہوگا، چیخنے اور چلانے سے کچھ نہیں ہوگا. آئیے تعزیت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جس گھر کے اندر پریشانی ہے، جس گھر کے اندر میت ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس گھر والے کو کھانا کھلانا چاہیے. پڑوسی کو چاہیے کھلائے، رشتہ دار کو چاہیے کہ کھلائے، کیونکہ بیچارے تو تکلیف میں ہیں، تو وہ کھانا کیسے بنائیں گے. آئیے دیکھیں، ایک حدیث کے اندر آیا، سنن نبی داؤد کتاب الجنائز حدیث نمبر 3132. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصنعوا لآل جعفر طعاما، تم لوگ جعفر کے خاندان والوں کے لیے کھانا تیار کرو، فإنہ قد اتاہم امر شغلہم، کیونکہ ان کو مصیبت پہنچی ہے جس نے ان لوگوں کو مشغول کر رکھا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا پڑوسی کو چاہیے، رشتہ دار کو چاہیے، دوست کو چاہیے، احباب کو چاہیے کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بنائے. ایک بات اور بھی بتانا مقصود ہے، آج کل الٹا ہو رہا ہے کہ میت کے گھر والے ہی آنے والے مہمانوں کے لیے کھانا بناتے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کھانا گویا کہ نوحہ کی ایک شکل ہے، رونے، پیٹنے، ماتم کرنے کی ایک شکل ہے. ان کے گھر پہ خود ہی پریشانی ہے، وہ کھانا کیسے بنائیں گے؟ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. تو اگر کوئی باہر کے مہمان آئے تو پڑوسی کو چاہیے کہ وہ کھلائے، رشتہ دار کو چاہیے کہ وہ کھلائے. بیچارے تو خود ہی پریشان ہیں میت کے گھر والے، وہ کہاں سے کھانا بنائیں گے. آئیے ایک روایت پر غور کریں، سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز حدیث نمبر 1612 کے اندر ہے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کننا نرى الاستماع الى اہل البیت وصنعۃ الطعام من النیاحہ، کہ ہم لوگ اس چیز کو، کون سی چیز کو، میت کے گھر جا کر بھیڑ کی شکل میں جمع ہونا اور میت کے گھر والے مہمانوں کے لیے کھانا بنائے، اس کو نوحہ سمجھتے تھے. نوحہ مطلب رونا، پیٹنا،
یہ خیال کرتے تھے، یعنی اجتماعی شکل میں جانا، بھیڑ کی شکل میں جانا، لوگوں کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا، پھر اسی طریقے سے یاد کرنا، خود بھی جا کے رونا، دوسروں کو بھی رلانا، اور میت کے گھر والے ہی مہمانوں کے لیے کھانا بنائے، ہم اس کو نوحہ شمار کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میت کے گھر پہ اگر تکلیف ہے، کیونکہ وہ آدمی گزر گیا ہے تو تکلیف تو ہے ہی، تو اس لیے ان کے گھر والوں کے لیے کھانا بنانا، ان کو جا کے کھانا کھلانا، پھر ان کے جو مہمان لوگ آئے ان کی خاطر بات کرنا پڑوسی کے لیے ہے، پھر اسی طریقے سے رشتہ داروں کے لیے ہے، پھر اسی طریقے سے دوست اور احباب کے لیے ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ تعزیت کی یہ بھی شکل ہے کہ ہم اور آپ میت کے گھر والوں کو کھانا کھلائیں۔ اب غور کرتے ہوئے چلے دیکھیں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا، پریشانی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہاں کوئی ہوتا نہیں، تو اب کیا کریں گے؟ تو مجبوری میں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ میت کے گھر والے ہی کو بنانا پڑ رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس سلسلے کو ہم آگے نشست میں بھی لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اچھے طریقے سے تعزیت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔